بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، 2-3 خبریں ہیں جن کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، لیکن سب سے پہلی خبر جو ہے وہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان لندن پہنچے ہیں اور اس بگوڑے نواز شریف کے پاس نئی انسٹرکشنز لینے کے لیے پہنچے ہیں، یا شاید کسی نئے عہدے کو لینے کے لیے اس سے اپروول کروانے وہاں پہنچے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ سرٹیفائیڈ چور، ڈاکو اور لٹیرا، جس کو ہماری عدالتوں نے، جس کو تمام دنیا کے لوگوں نے یہ مانا، جس کے اوپر BBC نے ڈاکومنٹریز بنائی، جس کے اوپر کینیڈا کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر بچوں کو ایک ایگزامپل کے طور پر یہ خاندان پیش کیا گیا کہ کرپشن کون لوگ کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بندے کو ملنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی انگلینڈ جا رہے ہیں، لندن پہنچے ہیں، ان سے ملے ہیں، ان سے انسٹرکشنز لی ہیں۔ پھر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کی جاتی۔ ہم کس طرح، کس منہ سے آپ کی عزت کریں؟ کیا آپ نے اپنی عزت کروانے کے لیے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کوئی اپنی بے عزتی کا کوئی ایسا پہلو چھوڑا ہے کہ لوگ آپ کی بے عزتی کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ دن بہ دن آپ اس قدر پکے، ضدی اور انتہائی گھٹیا انسان ہیں کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ لوگ آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اس کو سنیں اور اس پر تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ عالم ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن عالموں کا یہ کام نہیں کہ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ دیں۔ ناظرین اکرام، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اور اس بات کا بڑا امکان ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، طاقتور حلقوں کی طرف سے اگر زیادہ دباؤ نہ ہوا، پریشر نہ ہوا، جو کہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو اگر یہ نہ ہوا تو یہ الیکشن کمشنر جو ہے اس کے خلاف کارروائی پوری طرح سے ہو سکتی ہے اور اس سے استعفیٰ اور معطلی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت رہا تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ 37 صفحات پر مشتمل یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 123 نشستوں سے PTI نے استعفیٰ دیا، لیکن گنے چنے 11 لوگوں کا استعفیٰ قبول کیا گیا اور پھر اس پر الیکشن کروائے گئے، اور الیکشن کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھرپور فیور کی گئی الیکشن کمشنر کی جانب سے، اور پھر اس کی آڈیو جو لیک ہوئی اس میں بھی یہ کلیئر کیا گیا کہ کس طرح اس نے جو ہے وہ نون لیگ کے لوگوں کی باتیں مانی اور پھر الیکشن کو بھی ڈیلے کیا۔ یہ ساری چیزیں اس ریفرنس کے اندر دائر کی جائیں گی، اس کے شواہد پیش کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کیا اس کا فیصلہ کرتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جسٹس اعجاز الحسن کی عدالت سے جو آج ایک فیصلہ آیا ہے، گو کہ اس فیصلے کا تعلق عدالت سے میں سمجھتا ہوں کہ تو نہیں ہے، کیونکہ جس طرح شاہ زیب کو قتل کیا گیا اور شاہ رخ خان کو آج عدالت سے بری کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا لطیف کھوسہ جو کہ شاہ رخ خان کا وکیل تھا اس کی جانب سے کہ ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے، ان کو پیسے ادا کر دیے گئے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی روشنی کے اندر عدالت نے اس کیس کو ختم کر دیا اور شاہ زیب کو باعزت بری کر دیا۔ ناظرین اکرام، اس میں بھی سراسر عدالتوں کا قصور ہے۔ عدالت جرم وار ہے، عدالت انصاف دینے میں ناکام ہے، کیونکہ پورا موقع دیا جاتا ہے ان دہشت گردوں کو، ان بے غیرت لوگوں کو جنہوں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہوتے ہیں، ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا دوسری پارٹی کو جس طرح بھی چاہیں وہ زد و کوب کریں، ان کو دھمکیاں دیں، ان کو پیسے دیں، جو کچھ مرضی کریں، وہ ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عدالت لگتی ہے اور پھر اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام،
یہاں سراسر میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا قصور ہے۔ اگر یہ بات آج عدالت میں پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے تو صلح ہونے کا اور صلح کروانے کا پورا موقع دیا ہے عدالت نے، اس لیے آج یہ صلح ہوئی اور آج ایک مجرم آزاد ہو گیا۔ جس طرح کے ہماری عدالتوں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ مجرم ہمیشہ آزاد ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ایکس سی ایم صاحب جو ہے وہ آزاد ہوئے، اور پھر اس کے بعد مریم نواز نے بھی اپنا پاسپورٹ لیا اور یہاں سے دفع ہو گئی۔ بہن کو چھیڑنے پر جب بھائی نے اس شاہ رخ کو منع کیا تو اس نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ ہے اس کا کیس، اور آج عدالتوں نے سرخرو کر دیا انصاف کو، اور سلیوٹ ہے ایسی عدالتوں کو۔ کاش ایسے مواقع غریبوں کو بھی دیے جائیں، کاش ایسے مواقع ان لوگوں کو بھی دیے جائیں جن کے پاس پیسہ نہیں ججز اور انصاف کو خریدنے کے لیے۔ ناظرین اکرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔